حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سلیم الطبع شخصیت تھی، اور یہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ ان کے دل میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے، کئی مقامات جو آیات کا نزول ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو پر اللہ قرآن کی آیتیں نازل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ شراب تو مال کو بھی ضائع کرتی ہے اور یہ انسان کی عقل کو بھی ضائع کرتی ہے، تو اکثر دعا کیا کرتے یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی وضاحت والا اعلان فرما دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آرزو کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، یسألونک عن الخمر والمیسر، محبوب یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، تو آپ فرما دیں یہ بڑا گناہ ہے دونوں، ومنافع للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے نفع بھی ہے۔ ایک تو یہ آیت نازل ہوئی، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ایک بڑی حکمت امیز بات ہمیں نظر آتی ہے قرآن کے دامن سے۔ یہ قرآن مجید کا شراب کے بارے میں بنیادی اور پہلا جو ہے وہ حکم تھا جو اہل ایمان کی طرف جو ہے وہ سمجھانے کے لیے دیا گیا۔ چونکہ شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی، تو اب تبلیغ کا اسلوب یہاں سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے یک بارگی میں یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے اس کو چھوڑ دو، بلکہ آپ حکمت بھرا جملہ قرآن کا دیکھیں کہ جو شراب معاشرے میں رائج ہے اس کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، تو قرآن نے کتنا حکمت بھرا جملہ کہا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں نفع ہے، اس میں فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ وقتی طور پر انسان کو سرور ملتا ہے۔ یہ ایک فطرتی سا اصول ہے کہ جب آپ کسی کو سمجھانا چاہتے ہیں پہلے جہاں وہ کھڑا ہے اس کی اس بات کو قبول کریں۔ یعنی کہ لوگ اس بات کو مانتے تھے کہ شراب پینے سے ایک سرور ملتا ہے، ایک فرحت ملتی ہے، تو قرآن نے اس کو نہیں ڈینائی کیا، اس کو کہا وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں تھوڑا سا نفع ہے، لیکن کیسے جیسے باپ بیٹے کو سمجھاتا ہے، جیسے استاد شاگرد کو بتاتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس طرح انسان کو سمجھا رہی ہیں، لیکن وقتی فائدہ ہے۔ اگر تم دیکھو تو اثمہما اکبر من نفعہما، ان کا جو گناہ ہے ان کے نفع سے کئی گنا بڑا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی چیز میں ہلکا سا فائدہ اور نقصان بڑا ہو تو وہ فائدہ ماند پڑ جاتا ہے، لیکن سمجھانے والا کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ ہلکا سا فائدہ تو ہے، لیکن جو اس کا گناہ ہے یہ بہت بڑا ہے۔ اب یہ بیس بن گئی کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس میں گناہ بڑا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید آرزو ہے اور وہ دعا کرتے ہیں مالک شراب کے بارے میں کوئی اور حکم نازل فرما۔ تو پھر آیت دوسری نازل ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ ہو، وانتم سکارى، اس حالت میں کہ تم نشے میں، یعنی جب نماز کے لیے آنا تو پھر تم نے شراب کو چھوڑ دینا ہے۔ پہلے ذہن سازی کی گئی کہ اس میں نفع ہے لیکن اس کا گناہ بڑا ہے، پھر کہا چلو جو 5 وقت نماز کے لیے آتے تو ان اوقات میں چھوڑ دو۔ اب ظاہری بات ہے جس نے ظہر کے لیے آنا ہے، جس نے عصر کے لیے آنا ہے، نمازوں کے لیے آنا ہے، تو کچھ وقت 24 گھنٹوں میں سے کام کیا۔ اور حضور علیہ السلام جب مصلی پہ کھڑے ہوتے تو ایک شخص اعلان کرتا کہ اگر کسی شخص نے شراب پی ہے یا نشے میں ہے تو وہ یہاں سے دور ہو جائے، وہ نماز کے قریب نہ آئے۔ اب کچھ گھنٹے جو ہے وہ ان کے اندر سے نکال دیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی مزید وضاحت والا حکم نازل فرما۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من اعمال الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ یہ شراب اور یہ جوا اور یہ جو ہے وہ بتوں کے چڑھاووں کی جگہیں اور یہ تیر ان سے منسلک جو ہیں، رجس من اعمال الشیطان، یہ شیطان کی نجاست میں سے ہیں، فاجتنبوہ، پس تم اس کو چھوڑ دو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہا کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان بغاوت اور تمہارے درمیان جو ہے وہ بغض پیدا کر دے، شراب کے ذریعے اور جوئے کے ذریعے،
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ کہ وہ تمہیں ذکر الہی سے روکے اور تمہیں نماز سے روکے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی قَدْ انْتَهَيْنَا قَدْ انْتَهَيْنَا. حضور آپ نے پوچھا کہ شراب چھوڑ دو کہ تو ہم نے چھوڑ دی ہے. بس یہ حکم نازل ہونا تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں پھر کتنے دن تک مٹکے ٹوٹ گئے, جام ٹوٹ گئے, اور ادھر سے حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. کتنے دن تک شہر کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آ گئی. یہاں کہا جاتا ہے جناب سگریٹ نہیں چھوڑی جاتی. میں کہتا ہوں رب کا حکم تو آئے. حضور کے ماننے والے جام لبوں تک پہنچنے ہوئے توڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ رب کا حکم آ گیا.